اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب ہشتم، عشق و محبت و فقر فنا فی اللہ و وصال و حال و احوال کے بیان میں۔ اے طالب، کیا تو جانتا ہے کہ عشق کا ذکر بلندی میں پرواز کرتا ہے، یعنی عشق و محبت کے مراتب بہت عالی ہیں اور اس کی کٹھن اور دشوار منازل طے کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ قدرت نے ہر ایک کو کسی خاص غرض اور مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کے دل میں اسی نام کی رغبت اور خواہش پیدا کر دی ہے، اور جو اس کا اہل نہیں وہ کتنی ہی کوشش و سعی کرے اس کے مراتب نہیں پا سکتا۔ اگر مکھی کئی بار ہاتھ ملتی رہے، سر مارے اور ہزاروں بار اڑے، وہ ہرگز پرواز میں شہباز کے مناسب و مراتب کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا ہی نااہل کتنی ہی ریاضت و زہد کرتا رہے، وہ ہرگز صاحب راز نہیں بن سکتا۔ کیا تو جانتا ہے عشق نے کسی مدرسہ میں کسی معلم سے نہیں پڑھا، اس لیے کہ عشق کی منزل بہت گراں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب دل مثل شہباز کے ہے اور اہل نفس مثل مکھی کے ہے، اور یہ دفتر عشق پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ حکایت عشق جہاں سے علیحدہ اور بیگانی ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ عاشق مرگ جان کا طالب ہوتا ہے، اس لیے کہ عشق کے مراتب لامکان سے ہیں، اور مرگ عاشق کا مقصد صرف وصل خداوندی ہے۔ جس طرح دہقان کا مقصد فصل حاصل کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے وہ زراعت کے لیے مناسب وقت کا منتظر رہتا ہے، وہ بیج بوتا ہے اور خوشہ اور فصل کی امید رکھتا ہے، اور جیسی نیت رکھتا ہے ویسا ہی ثمرہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عاشق فقیر ہے، اور فقیر مذہب و ملت کیا رکھتا ہے؟ اس کی مثال بھی دہقان جیسی ہے۔ جس طرح کسان جو کچھ بوتا ہے اس کے کاٹنے کی امید رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے ہر کام سے خدا کی رضامندی اور اس کے دیدار کا امیدوار رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر ایک کام کا دار و مدار اس کی نیت پر رہتا ہے۔ عشق بمنزلہ صراف کے ہے، کھوٹے کو کھوٹا اور کھرے کو کھرا کر دیتا ہے۔ ترانہ ربائی۔ ہر منتہی میرا آغاز ہے، میرے راز کا کوئی محرم نہیں۔ کہاں میرا راز جو مثل شہباز کے ہے، اور کہاں مکھی اس کے مقابلہ میں اس کے عشق میں پروانہ ہوں۔ میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں، واصل کے لیے دونوں جہان ایک قدم ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کیا غم ہے۔ میں اس نفس کی گردن اڑا دیتا ہوں، میں اس کے عشق میں پروانہ ہوں، اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ زاہد بیچارہ جو عاشق کے وصل سے بے خبر ہے، اس کی کیا بساط، وہ تو وصل سے بہت دور ہے۔ میں اس کی وحدت کا ہم خانہ ہوں، میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ میرا مقام عرش معلیٰ ہے، میری راہ میں وحدت ہی وحدت ہے۔ میں تجھے اپنے دل کا حال بتاؤں، میں اس کی آگ کا پروانہ ہوں، میں اپنے حال سے بیگانہ ہوں۔ علم اپنے دل سے دھو ڈال، شوق سے اسم اللہ کا ذکر کر، اس کے وحدت کے دریا کی مچھلی بن جا۔ میں اپنے محبوب کا ہم جان ہوں، میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ اے عالم لوگو، میں اس کے علم کا سمندر ہوں۔ اے جاہلو، تم دنیا کے مال و منال پر فریفتہ ہو، عشق حق کے سوا کچھ اختیار نہ کر۔ میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں، میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ اے باہو، جب ہو یعنی اللہ میرا یار بن گیا تو سمجھ کے میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ میں اپنے دلدار کا ہم نشین ہو گیا، میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں۔ اگر میں اس کے عشق میں جل گیا ہوں تو جل کر کس طرح اس کے سامنے دم ماروں؟ نہ ہی میں بلبل ہوں کہ چہچہاؤں۔ فقر عاشق سر الہی ہے، جو عاشق کے صاحب سر ہوتا ہے تو وہ سر کے ساتھ دے کر سر کو پہچانتا ہے، اور جو شخص اس منزل پر پہنچ کر اپنے سر کا طمع نہیں کرتا وہ ضرور صاحب سر ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سر کو کسی پر ظاہر کر دیتا ہے تو وہ سر لے جاتا ہے، یعنی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 4000 اسم آیات محکمات غیر متشابہات میں درج ہیں، اور جو فقیر کے زبان سے اور دل سے ان کی تصدیق کر کے شوق و ذوق سے اسم اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اور 4000 ختم قرآن مجید بدری کے پاس انفاس کے ہر دم
اور ہر یوم کرتا رہتا ہے۔ وہ حافظ اسم رحمان و حافظ قرآن اور ساکن لامکان ہو کر حیات جاودانی حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگ حافظ یحب اللہ کہلاتے ہیں اور یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ مصداق ہوتے ہیں۔ تمامیت قرآن بسم اللہ میں ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا حرف بے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انتہا لفظ سین پر ہے۔ من الجنت والناس، فقیر صاحب تحصیل ہے اور عالم صاحب تفصیل۔ فقیر متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کر تابعی حکم اللہ تعالیٰ میں قائم ہو جاتا ہے، اور علماء صرف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بادشاہ ذل خدا اور اولو الامر ہیں، اور فقیر ہر دونوں کا تابع ہو کر فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بجز ایسا کرنے کے وصال خداوندی محال ہے۔ بیت باہو، اے طالب، اگر تجھے وصال خداوندی میں خوف لاحق ہے تو پھر تیرے لیے فنا فی اللہ ہونا بہت مشکل ہے، اور جب فقیر خدا سے جدا ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے، اور جب کہ تمام مراتب طے کر کے اذا اتم الفقر فہو اللہ کے مرتبہ پر پہنچتا ہے تو لا یحتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے، اور اب وہ منزل مقصود کو پہنچ کر نفس و دنیا مردود سے الگ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ خلوت مبارکباد میں رہتا ہے۔ نہ وہ خدا ہوتا ہے اور نہ خدا سے جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئینہ میں صورت یا صورت میں آئینہ دکھائی دیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر آئینہ روبرو ہو، یا جس طرح سے بارش کا قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نظر نہیں آتا، تمام پانی دریا ہی دریا نظر آتا ہے۔ اس امر پر یہ حدیث قدسی شاہد ہے۔ حدیث قدسی، انسان میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں۔ فقر کیا ہے؟ فقر میراث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے فقیر کی ابتدا شریعت ہے اور اس کی انتہا بھی شریعت ہے۔ یہی فقیر کامل و پختہ ہے۔ ہر سر و اسرار، حال و احوال، سکر و مستی، قبض و بست، عشق و محبت، کسی وقت میں اور کسی حال میں وہ ہرگز شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا، اور اگر کسی وقت بھی شریعت سے باہر ہو جائے تو مراتب خاص اس سے دور اور سلب ہو جاتے ہیں، اگرچہ حالت مستی میں وہ کتنا ہی سرگرداں پھرتا رہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی کے لیے پریشان نہ ہو، خدا رازق ہے، وہ روزی ضرور پہنچائے گا۔ بیت، رزق جب مقدر ہو چکا ہے تو پھر رزق کے لیے سرگرداں ہونا کس لیے ہے؟ یعنی جب اللہ نے رزق مقدر کر دیا اور اس کا ذمہ لے لیا تو پھر مارے مارے پھرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا ہی دے گا۔ ہاں، اگر رازق پھر آتا ہے تو پھر استفسار کا کیا فائدہ؟ رزق انسان کی تلاش میں اس طرح رہتا ہے جس طرح موت اس کی جان کی تلاش میں رہتی ہے۔ موت انسان کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی، اسی طرح اس کی روزی بھی اسے کہیں نہیں چھوڑتی۔ فقر کی راہ میں قدم رکھنے میں 3 منزلیں اور مقام سخت مشکل ہیں۔ اول مقام دنیا، کیونکہ رجوعات خلق و اہل دنیا مقام ناسوت ہی ہے، اور اگر انسان اسی مقام پر رہا تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ناسوتی ہے۔ 2 مقام عقبہ، اگر طالب مشاہدات باطن میں باغ و بہشتوں، محلوں، حور و قصور کو دیکھے اور یہ چیزیں اس کو خواب و مراقبہ میں پسند آئیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ مقام ملکوتی ہے، اور اس کے بعد مقام جبروتی آتا ہے، اور طالب اس طرح جو مقام کے دیکھتا جائے اس پر بھروسہ کر کے ساکن نہ ہو بیٹھے تا وقت کہ مقام لاہوتی میں نہ پہنچ جائے، اور جب وہ لاہوتی ہو جائے گا تو طالب المولا مذکر اور من لہ المولا فلاح الکل کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ، بس با سوائے اللہ بس۔ فقر کیا ہے؟ فقر اس طرح ہے کہ فقر کے مراتب کے لیے حضرت مخدوم جہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 طبق کا سیر و تماشا دیکھا، لیکن مراتب فقر کو پھر بھی نہ پہنچے۔ اگر فقر میں کامل ہوتے تو وہ گمنام ہوتے۔ فقیری کے لیے سلطان ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بادشاہت کو ترک کر دیا اور اپنے بیٹے کے قتل ہو جانے کے سبب سے سرگرداں پھرتے رہے۔ اس کے بعد مراتب فقر کو پہنچے۔ کیا تو جانتا ہے
کہ حضرت سلطان باجزید بستامی تمام عمر ریاضتیں کرتے رہے اور انہوں نے آخر کو اپنے نفس کی کھال بھی کھینچ ڈالی، تب بھی وہ ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔ اگرچہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جان سے نکل گئے، مگر ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے، صرف مقام ملکوت و جبروت سے تجاوز کیا۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت اچھی سوئیں اور خواب میں فقر کو دیکھا اور بے واسطہ مراتب فقر پر پہنچی، اور جناب حضرت شیخ شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہری میں مراتب فقر پر پہنچ گئے، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدم بقدم چل کر محبوبیت کا مرتبہ حاصل کیا اور فقیر محی الدین کا خطاب پایا۔ پس فقر مالک الملکی کا نام ہے، اور مقامات غوثی و قطبی میں کشف و کرامات کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ عین ذات میں ہوتا ہے۔ فقر ایک عطیہ خداوندی ہے، جس کو چاہے اللہ بخش دے، چاہے وہ شخص سیری میں ہو یا گرسنگی میں ہو۔ بیت باہو، اس فقر کو میں نے خوشی سے حاصل کیا اور اپنے پہلو میں اسے اچھی طرح دیکھا۔ میں شروع ہی سے فقیر تھا اور اب بھی ہوں، اور آخرکار فقر سے ہی میرا واسطہ رہے گا۔ اب میری یہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اے اللہ مجھے مسکین رکھ اور دنیا سے مسکین ہی اٹھا، اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حساب کتاب ہو۔ فقیری خرید و فروخت، زر و مال، خود فروشی، خاموشی یا دلک پوشی یا شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کا نام نہیں ہے۔ فقر مستی اور بے ہوشی بھی نہیں ہے، اور فقر بدعت و گمراہی، چرم پوشی اور شراب نوشی بھی نہیں ہے۔ فقر رسم و رسوم، صحف سکر یا منزل و مقام نہیں ہے، اور نہ فقر جہل و علم اور شش جہاد میں ہے، اور نہ وہ ذکر و فکر، حضور و وصال، زہد و عبادت اور نیک خصائل میں ہے، اور نہ ہی فقر کسی وقت میں، اور نہ ہی وہ حال و احوال، مراقبہ، محاسبہ اور حساب و کتاب میں ہے۔ فقر صرف اپنے سے فنا ہو کر فنا فی اللہ بقا باللہ میں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا وہ اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے طفیل ہی بخشے گا۔ بیت باہو، یہ تجلیات الہیہ نور حق سے لاکھوں بار میرے دل پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس تجلی کے دیدار کے لیے کوہ طور پر گئے اور اس تجلی کا جا کر مشاہدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو کوہ طور پر تجلی ہوئی، اور ہم امت محمدیہ علیہ السلام کے فقراء کو ہر دم حق تعالیٰ کی تجلیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل و کنار سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی تجلیات الہی ہم فقراء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے ہر دم حاصل رہتی ہیں۔ بیت باہو، موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور کے پتھروں پر دیدار خداوندی کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، مگر میں نے کنارے پر ہی اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کر لی۔ بیت، جب میرا ظاہر و باطن فنا فی اللہ ہو گیا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے رب ارنی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ہم اپنے بندے سے اس کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ابتدائے فقر اشتیاق و مشتاق ہے، اور انتہائے فقر غرق و استغراق فنا فی اللہ ہے۔ فقر کی ابتدا علم ہے، اور انتہائے فقر پر پہنچنے کی خدا تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے، اور وہ مہربان اور رحیم پر ہے۔ فقر کی ابتدا پس ہر چیز سے منہ موڑ کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو ہے، اور فقر کی انتہا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ ابتدائے فقر ازل ہے، اور انتہائے فقر ابد ہے۔ ابتدائے فقر خاموشی اور انتہائے فقر خون جگر نوشی ہے۔ ابتدائے فقر لباس کثیف ہے، اور انتہائے فقر لباس لطیف ہے۔ اور ابتدائے فقر ولایت ہے، اور انتہائے فقر لا نہایت ہے۔ ابتدائے فقر ترک ہے، اور اس کا توسط فراق ہے، اور اس کی انتہا غرق فی التوحید ہے۔ ابتدائے فقر طالب کی طلب ہے، اور فقر کا متوسط مطلب و مطالب ہے، اور انتہائی فقر میں قلب غالب ہو جاتا ہے اور نفس پر غالب رہتا ہے۔ ابتدائے فقر
महजूबियत है और मतवसत फकर मजजूबियत है और इंतहा महबूबियत। फकर के सर्रे इसरार की हकीकत नुस्खा अव्वल की किताब में मज़कूर है, जो बजुज़ मुर्शद कामिल के दरियाफ्त नहीं हो सकती। ना किताब और ना उसके औराक, सतरो हरूफ से ना जिक्र फिक्र, मस्तियो हालो अहवाल से ना गर्क इस्तिगराक से। इब्तिदाए फकर फना है और उसका तवस्सुत ऐसी राह है जो दोनों जहान से जुदा करती है, और उसका इंतहा खुदाए बुजुर्ग को बरतर से यकताई है। तमाम आलिम तीन तरह पर हैं। अव्वल अहले दुनिया, जो दुनिया के हालात की खबर देते हैं और शब रोज इसी में मशगूल रहते हैं। दोम अहले उकबा, जो हुरो कुसूर मेवा और लज्जात बहिश्त की खबर देते हैं। सोम फुकारा, जो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हैं। दुनिया की हिर्स आखिर को अजाब में डालेगी और मुंतहाए फकर उकबा के लिए हिजाब कामिल है। इसलिए दोनों को तरक कर दे और तालिब राह को ऐसा ही चाहिए, और यही इसके लिए जवाब बासवाब है। तालिब को चाहिए कि वो पहले खल्क से कतई ताल्लुक कर ले और उसके बाद हक का रास्ता दरियाफ्त करे और हकाइक मालूम करके एकदम फुकरा का गर्क तौहीद होना हजार मरातिब महरम कलाम कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर है। और दोम तौहीद इलाही में गर्क होकर मरातब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, और ये फकर की मेराज कामिल है और दुनिया उकबा को अपने पर हराम समझे। फकर की इब्तिदा अबूदियत है और फकर की इंतहा रबूबियत है। बैत मैं 4 था, फिर 3 हुआ और अब 2 हूं, और जब मैं दूई से गुजर जाऊंगा तो यकता हो जाऊंगा। इब्तिदाए फकर आंसू है और इंतहाए फकर इश्क है। इब्तिदाए फकर तसव्वुर है और इंतहाए फकर तसर्रुफ है। हदीस, खुदा ना करे कि कोई फकर से कुफर तक पहुंचे। फकर वही है कि जिसका वजूद शरीयत में पिन्हा हो, अगरचे मुकामे अलस्त बेमस्त हो और उसका मकान ला मकान में हो। इब्तिदाए फकर इल्मुल यकीन है और तवस्सुत ऐनुल यकीन, और इंतहाए फकर हक्कुल यकीन है। इब्तिदाए फकर बीना है और इंतहाए फकर फना है। मरने से पहले मर जाओ। फिर जब कोई शख्स मर जाता है तो उससे तमाम चीजें साकत हो जाती हैं। बस तालिब को चाहिए कि तमाम चीजों से कतई ताल्लुक करके खुदाए ताला की तरफ कामिल तवज्जो करे और उसी से लौ लगाए रखे। फकीर वो है कि अपने फराइज मुकर्रा में कोई नुकसान ना ने दे, खा वो फर्ज वक्ती हो या फर्ज दायमी हो या फर्ज एक माही या फर्ज फसली या सालाना। और तमाम फराइज से बालातर और अफसल फर्ज ये है कि खुदावन ताला को हर लम्हा और हर घड़ी हाजिर नाजिर जाने, और फिर बतरीके शरीयत मुतहरा अपने घर में जो कुछ हो उसको राह मौला में खर्च कर दे। इब्तिदाए फकर सिद्क को यकीन है और इंतहाए फकर खुदा ताला के साथ हम नशीनी है। हिकायत, कहते हैं कि एक रोज हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ राबिया, क्या तू मुझे दोस्त रखती है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त न रखता हो? लेकिन खुदा ताला की मोहब्बत और इश्क में मेरा दिल ऐसा मुस्तगरिक है और तौहीद में ऐसा फनाफिल्ला हो गया है कि मेरे दिल में दोस्ती और दुश्मनी किसी चीज की खबर नहीं रही है। ऐ तालिब, गौर से सुन, फुकरा का वजूद कुदरत इलाही है और उनका मुकाम सिदरतुल मुंतहा से भी बालातर है। ऐ तालिब, तू जान ले कि फकर का मुकाम फना फिल्ला है और ये मुकाम अतकिया, उकबा, नजबा, अब्दाल, औताद, अखियार, गौस, कुतब, गौस शेख, मुशाइख, आबिदो जाहिद और मुत्तकी से मुनफरिद और बालातर है, क्योंकि फकीर वाली विलायत वहदत मुनफरद मुज़क्कर है और मुकाम मुनफरद नूरुल हुदा है। और ये साहिब हुक्म काबा कौसैन और अदना, वो ताजदार अंबिया तो कमान या उससे कम फासले पर था, पर हक ताला के कर्म से होता है। बहते बाहू, यार मेरे पहलू में है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसकी बरकत से जो मुकामात औरों के लिए मुश्किल थे, मैं वहां आसानी से पहुंच गया। इरशादे खुदाबंदी है,
آسمانوں اور زمین کی کل چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ابیات باہو، دو حرفوں کے درمیان ہو باہو میں موجود ہے۔ جب بے اور الف کو ہٹا دو تو ہو شمار کر لو، یعنی بے اور الف کو ہٹا کر دیکھو تو ہو رہ جاتا ہے۔ جب یہ پردہ اٹھ جائے تو باہو ہو جاتا ہے، کیونکہ روز و شب اس کا ذکر کرنے سے ہو باہو ہو گیا تھا۔ جو شخص کے ذکر کثیر کرتا ہے تو ہو ظاہر ہو جاتا ہے اور اس نور سے ہو کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پوشیدہ طور پر مقام لا مکان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا جسم اور جان یعنی وہ سراپا نور کی تجلی بن جاتا ہے۔ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا یار بن جائے تو اس کو نماز دائمی کے لیے ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس کا جسم، اس کا سر اور اس کا دل سب کے سب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اے باہو، وہ نماز ہم کو راز الہی میں لے گئی ہے، میں جان لے کر حضوری میں غرق ہو گیا ہوں۔ یہ مراتب حضرت سلطان باہو کے حسب حال ہیں۔ اگرچہ ان مراتب کو طے کر لے تاہم ہر وقت ایک وقت سے دوسرے وقت تک نماز وقتی کا منتظر رہے، ورنہ اس کے مراتب سلب ہو جائیں گے اور مقام استدراج میں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اے طالب، جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق بمنزلہ چراغ کے ہے اور رجوعات خلق اور کشف و کرامات بمثل ہوا کے ہیں، اور جو شخص اس چراغ کو شریعت کے گھر میں نہیں چھپائے گا تو وہ عشق و محبت کا چراغ روشن نہ رہے گا، کیونکہ کشف و کرامات کی وہ ہوا اس کو بجھا دے گی۔ اہل ایمان کے لیے 5 چیزیں ہیں جو اس کے لیے باعث زوال ہیں۔ تا وقت کہ فقیر ان 5 چیزوں کا راستہ بند نہ کرے تو اس پر راہ فقر کشادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 5 چیزیں حواس خمسہ ظاہری ہیں۔ یہ 5 حواس اس کے وجود میں جس میں اس کا رفیق نفس بھی موجود ہے، راہزن ہے۔ اول سامعہ، دوم باصرہ، سوم ذائقہ، چہارم شامہ، پنجم لامسہ۔ ان تمام میں سے ہر ایک قوت سے جو گناہ ہو سکتے ہیں توبہ کرنی چاہیے۔ مثلا توبہ گوش، توبہ چشم، توبہ زبان، توبہ دست اور توبہ پاؤں۔ توبہ کان یہ ہے کہ جو باتیں کہ سننے کے قابل نہیں ہیں اور شریعت ان سے ممانعت کرتی ہے انہیں نہ سنے۔ اسی طرح توبہ آنکھ یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کی ممانعت ہے انہیں نہ دیکھے، اور توبہ زبان یہ ہے کہ جو باتیں شریعت کے لحاظ سے نہ کہنے کے لائق ہیں انہیں زبان سے نہ نکالے، اور توبہ ہاتھ یہ ہے کہ جو چیزیں خلاف شرع ہوں نہ پکڑے اور نہ محرم کو ہاتھ نہ لگائے، اور توبہ پاؤں یہ ہے کہ جس جگہ شرع جانے کی اجازت نہیں دیتی وہاں نہ جائے۔ مقام تعصف ہے۔ عالم، فاضل، قاضی، مفتی، بادشاہ ہزاروں کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اپنے ایک نفس سے محاسبہ کرنا اور اسے مارنا تمام عمر نہیں کر سکے۔ بس جس نے یہ کام کر لیا تو گویا اس نے فقر کا میدان جیت لیا۔ اسی لیے فقراء شب و روز اپنے نفس پر تفحص اور محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ قاضی عشق اس پر قتل کا حکم دیتا ہے، اور حاکم ذکر و فکر اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی زنجیر میں باندھ کر اس کو قید کا حکم دیتا ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور مطابعت کا توق اس کی گردن میں ڈالتی ہے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے اور اسے محاسبہ سے آزاد کر رکھا ہے، اور دوسروں کو نفس کشی و محافظت کا حکم دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ بہت زیادہ پارسائی اور بہت زیادہ علم پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، بلکہ علم با عمل حاصل کرنا اور گناہوں سے باز آنا فرض ہے، اور زیادہ عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ پارسائی اور علم اس شخص پر فرض ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اگر کوئی شخص تمام رات نمازیں پڑھتا رہے اور ہر روز روزہ رکھتا رہے اور ایک گناہ سے بھی باز نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو دوست رکھتا ہے، بس اتنی عبادت کی ہوئی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ استاد اہل دنیا سے طالب کو علم حاصل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ موعظت کے ساتھ دعوت دو، اور اسی طرح مرشد طالب دنیا و آشنائے بادشاہ یا بادشاہوں کے عمرہ سے تلقین نہ لینی چاہیے، کیونکہ آخر کو وجود میں اس کا اثر پڑے گا
चुनाचे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुब्बे दुनिया जुल्मत और जीनत है, और जीनत से मुराद दुनिया है। जो शख्स इसकी तलब रखता है वो बेशर्म है। अगर कोई शख्स तालिब अल्लाह से कहे कि तू दुनिया कबूल कर या मौत, बस उसके लिए बेहतर है कि मौत कबूल कर ले, मगर वो दुनिया कबूल ना करे, क्योंकि दुनिया पर खुदा की तरफ से गजब डाला गया है, यानी दुश्मन खुदा है। दुनिया को खुदा ताला की तरफ से हर रोज 1000 बार खिताब होता है कि ऐ दुनिया, तू मेरे दोस्तों के नजदीक मत जा, उन्हें तू अपना मुंह ना दिखा, उनके सामने स्याह, बुरी और बदसूरत बन जा। तू उनसे परहेज कर ताकि वो तुझसे तुरशरू होकर तुझे न चाहें और तुझसे कतई तल्लुक करते हुए तुझसे ताइब हो जाएं और तेरे फरेब में मुब्तला ना हो जाएं। और ऐ दुनिया, जिस तरह मैं तेरे दोस्तों को नहीं चाहता, तू मेरे दोस्तों को ना चाह। बस अहले इल्म दुनियादार जो दुनिया से फायदा उठाते हैं, दीन का फायदा उनसे चला जाता है, क्योंकि जो शख्स दुनिया जमा करने के लिए ये हीला बनाए कि मुसलमानों, मुस्तहकों, फकीरों और मिस्कीनों के लिए उसने रुपया पैसा जमा कर रखा है, तो ये सब मकरो फरेब है, क्योंकि मकरो फरेब के साथ दुनिया बहुत जमा हो जाती है। ऐसे अहले दुनिया इबादत, जिक्र फिक्र से कुछ हिलावत नहीं पाते। नस्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को 3 तलाकें दी, और जिसको 3 तलाकें मिल जाए वो उस औरत को बहसीयत बीवी कब कबूल करेगा। और जिस शख्स ने अपनी से तलाक वाली औरत को पसंद करके कबूल कर लिया तो समझ ले कि वो दुनिया को अच्छा ख्याल करता है और उसके दिल में निफाक है। ऐ तालिब, जान ले के सवाल की 2 किस्में हैं। सवाल करना हलाल भी है और हराम भी है। सवाल हरामकारी के लिए हराम है, जिस पर यह हदीस शाहिद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना हराम है। सवाल शैतानी और सवाल नफसानी हराम है, क्योंकि ये महज खाने पीने और लज्जत दुनिया फानी के लिए हैं। चुनाचे ये सवाल हराम है और सवाल हलाल कामों के लिए करना हलाल है। मसलन जो सवाल के खुदा ताला से या पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या औलिया अल्लाह व आरिफ बिल्लाह से महज बेवजह अल्लाह हो, जायज़ है। अगर सवाल करना मुतलकन हराम होता तो खुदाए बुजुर्गों बरतर कुरान मजीद में ये ना फरमाते, और साइल को ना झिड़कें। अहलुल्लाह फकीर का सवाल इसलिए भी हलाल है कि उसका शुगल जिक्र अल्लाह ताला व तलावत कलामुल्लाह हर वक्त रहता है, और उसके सवाल करने पर यह हदीस शाहिद है। नेक काम का राह बताने वाला भी गोया उसका करने वाला है। ऐ तालिब, तू ये जान ले कि फकीर में क्या सिफात होनी चाहिए। वो हमेशा अपने नफ्स काफिर से जंग और जहाद और जदाल करने वाला हो, अपने नफ्स की गिरिया उसारी की कोई परवाह न करने वाला हो। वो आशिक, गाजी और खुदा से राजी रहने वाला हो। वो मुफ्ती, काजी बनकर नफ्स का मुहासिबा करने वाला हो। वो तालिब खुदा, रोजे अजल से मुकर्रर शुदा कज़ा व कदर का मानने वाला हो, और एकदम भी पास नफास के जिक्र से गाफिल ना हो। ऐसे शख्स के लिए जो साहिब सफाई कल्ब हो, गदाई करना जायज है, और जो शख्स के ये हालो अहवाल नहीं रखता, ऐसे शख्स यानी फकीर के लिए गदाई हराम है, बल्कि वो नफ्स परस्त हराम ज़्यादा है। बैदे बाहू, मुझे मेरा नफ्स लोगों के दरवाजे पर जलील करने के लिए फिर आता है। मैं नफ्स का दुश्मन हूँ और वो मेरा दुश्मन है। फकीरी उस तालिब अल्लाह के लिए रवा है कि जो दुनिया के हुसूल के लिए इल्म न पढ़े, बल्कि महज अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करे। ऐसे फकीर के वजूद पर ज़ाहिर व बातिन रोशन हो जाता है, और जो शख्स दुनिया के रोजगार के लिए इल्म पढ़ता है उस पर गदाई यानी फकीरी और सवाल करना हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से फरमा दें कि दुनिया की मता चंद रोजा है, और इल्म दीन भी महज अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए पढ़ना चाहिए, दुनिया के लिए ना पढ़ना चाहिए। और जो शख्स दुनिया के लिए इल्म पढ़ेगा वो जरूर बखील और शूम और सख्त दिल होगा। और तालिब सादिक को चाहिए कि इस्माए इलाहिया आलिम बरज़ख के 99 नामों का तसव्वुर हमेशा दिल पर किया करे, ताकि उनके असर से उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत ना रहे और मिट जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो शख्स अल्लाह ताला के इन 99 नामों को बख्याल व तसव्वुर आलिम बरज़ख के पढ़ता है, वो साहिब मोहब्बत व शौक़ व इश्तियाक हो जाता है। बारी ताला फरमाता है,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ بیت، اے باہو، اسم اللہ کا الف ہی کافی ہوتا ہے، بے یعنی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہ کر، اور اللہ کے سوا جو کچھ تو پڑتا ہے اسے دل سے دھو ڈال یعنی مٹا دے۔ برزخ اسم اللہ دونوں جہان کا رہنما ہے، اور یہی عین معرفت ہے کہ دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ ابیات، اے باہو، اللہ کا ذکر ہمارا ایمان ہے، اور ذکر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ مکہ معظمہ جا کر کعبہ کا طواف کروں، مگر کعبہ تو ہمیشہ اس دل میں حاضر ہے جس کا کہ دل صاف ہے۔ کعبہ نے مجھے جواب دیا کہ صاف دل لا، اور صاف دل وہ ہے جو کہ نفس کی مخالفت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ انسان کو علوم کے تمام رموز کلمہ طیبہ سے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ یہ تمام علوم کلمہ طیبہ کی شرح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ذکر فرمایا ہے، اور جو شخص کے صبح کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ کو بآواز بلند جذبہ و خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے بالخصوص بہشت اس کی جزا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں، اور شب و روز کی ساعتیں بھی 24 ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 107 کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، جو کوئی میرے قلعے میں آ جاتا ہے اور میرے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ایک نشست میں کلمہ طیبہ 40 بار پڑھتا ہے، اس کے 70 برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پر تمام علوم کی ابتدا ہے، اور اسی کلمہ طیبہ پر سب علوم کی انتہا ہے، اور اسی پر دین و ایمان کی ابتدا و انتہا ہے، اور دیگر تمام کتابیں فقر کے نزدیک اسی کلمہ طیبہ کی شرح ہیں۔ دوست تیرے ہمراہ ہے تو دل کا آئینہ چاہ اور تلاش کر، کیونکہ جس کے دل کے آئینہ میں زنگار و قدورت ہوگی، اس دل سے کبھی تجلیات و انوار رونما نہیں ہو سکتے۔ پس دل بے قدورت اور صاف رہنا چاہیے، اور صاف و بے قدورت دل میں بد خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جو شخص کے عمر بھر میں صرف 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، حق تعالیٰ اس کے جسم کے ساتھ حصوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ جب کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اوپر جا کر عرش کے ستونوں کو ہلاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے ستون ساکن ہو جا۔ ستون عرض کرتا ہے، اے پروردگار، میں کس طرح ساکن ہو جاؤں، اس کلمہ کے پڑھنے والے کو بخش دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے۔ کلمہ شریف بہشت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کلمہ طیبہ کا ورد بہت زیادہ کرتا ہے، دوزخ کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں اور مخلص تھوڑے ہیں، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ اخلاص و صدق کے دل سے پڑھا، وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اے طالب، جان لے اگر کوئی شخص صرف زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں تصدیق نہیں کرتا تو اس کو یہ کلمہ شریف کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تصدیق کے دل اور زبان سے اقرار کرنا دونوں لازمی ہیں، چونکہ ایمان کا دار و مدار انہی پر ہے۔ حدیث شریف میں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنی چاہیے آیا ہے، اگر ایسا نہیں تو کچھ نہیں۔ مثلا روپیہ کی مہر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب صحیح اور درست لکھی ہو، مگر اندر سونا چاندی جھوٹا اور کھوٹا ہو تو اس کو آگ میں ڈالتے ہیں اور پھر آگ سے باہر نکالتے ہیں، اور اگر راستی ہے تو وہ پانی میں فریاد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہوا تو خاموش ہو کر روسیا اور شرمسار رہے گا۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص کتنی مرتبہ ہی کلمہ شریف کو ظاہری زبان سے پڑھتا رہے اور اندرونی حالات کو خراب و دروغ پر رکھے تو اس کو بروز حشر
मालिक हकीकी के सामने बजुज निदामत और रूह से आई कि क्या हासिल होगा। और अगर रुपया सोना चांदी का अंदरूनी हाल ठीक होता है तो पानी की बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा नहीं तो जब उसको आग से निकालो तो फिर उसको पानी में डालो तो बजुज खामोशी उससे हरंगत के उससे कुछ नजर नहीं आएगा। गर्ज के तमाम उमूर की बुनियाद तस्दीक कल्ब पर है, और तस्दीक कल्ब कहाँ से हासिल होती है? तस्दीक कल्बी फिक्र जिक्र कल्बी से हासिल होता है, और जिक्र फिक्र कल्बी शेख व मुर्शद से हासिल होता है। वासिल बिल्ला और शेख कामिल किसको कहते हैं? उसकी सिर्फ ये होती है जो दिल जिंदा करे और नफ्स को मारे। युहजीहुल कल्ब किस तरह मालूम होता है? जिस तरह जुबान गोश्त का एक उज्व है, यही हाल दिल का है। दिल भी अज़ाए जिस्मानी में से गोश्त का एक उज्व है। जिस तरह जुबान बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ती है, दिल भी इसी तरह आवाज से कलमा तैयबा कहने लगता है, और वो खुद सुनता है और उसके पास के तमाम लोग भी, मगर बशर्ते के ये सिर्फ शेख की भी हो। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करे और बिद्दत को मिटा दे। वो दिल जो अब भी हुब्बे दुनिया और शुगल शहवात और लज्जात नफसानी में आलूदा हुआ हो और मुर्दार दुनिया से बाज ना आता हो, तो उस दिल के लिए अल्लाह ताला का जिक्र सैकल है, बशर्ते के वो तालिब मौला हो और मुर्शद भी खुदाई सिफात रखता हो। जैसा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया हो वो मेरा आका है, उससे यही तलकीन मुराद है। बस वो हर्फ तलकीन अलहदा कुरान और किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तलकीन खास मुर्शद से ही हासिल होती है। जो शख्स के वो हर्फ जान लेता है तो फिर खुदा और बंदे के दरमियान से पर्दा व हिजाब उठ जाता है। मगर साहिब इल्म कदरदान होता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक राह पैगंबरी की मुताबिक में चलता है। मगर जवां मर्द वो है कि बातनी मुकामात को तय करके मुकामे लाहूत को हासिल कर लेता है और शरीयत मोहम्मदी को तमाम करता है। चुनाचे सरमु शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं करता है, चूंकि उसकी खास नजर हर वक्त आलिम बरज़ख पर होती है। बरज़ख इस्म अल्लाह उस शख्स के लिए हादी है कि जिसे जिक्र इस्म अल्लाह ताला से शौक़ व इश्तियाक हो। जब जिक्र इस्म अल्लाह की तासीर हो जाती है तो मां सिवाय अल्लाह उसे खुश नहीं आता। सिर्फ ज़ाते इलाही से मानूस और मां सिवा से वहशतनाक होता है, जैसा कि आहू यानी हिरन की मोहब्बत और सोहबत हिरन से होती है, और हू की हू से या बाहू की मजल से हू से होती है, यानी उसके साथ कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज वाला मुआमिला बन जाता है। ऐ तालिब, जान ले कि खुदा के दोस्त अहले जिक्र अल्लाह और फकीराने फनाफिल्लाह है, और ये लोग अपने अहलो अय्याल, खानदान, औलाद, वालिदैन, आशिना, भाई जो कि उसके मुनिस जान है, और मालो असबाब, दिरमो दिनार व दुनिया फानी, इन सबको बेनजर तमाशा देखते हैं, और ये चीजें उनके लिए तमाशागाह हैं, और इन अशिया में से किसी चीज को मोहब्बत और खुशी की निगाह से नहीं देखते। उन्हें ये चीजें बिल्कुल नहीं भाती। उनको मुरातिब जहां से कोई लगाव नहीं होता। फकर लाजवाल दौलत है, ना उन्हें मरातिब पसंद है, और ना ही उन लोगों को कोई मलकियत हासिल होने से खुशी होती है, क्योंकि उनकी नजर में सिर्फ अल्लाह ताला की मलकियत है और किसी की मलकियत नहीं है। इरशादे खुदावंती है, कयामत के दिन बड़े बड़ों को भी मुखातिब होने की जुर्रत ना होगी। बस फकीर अगर अल्लाह ताला के बगैर किसी चीज को बावजूद फकीर होने के अपनी मलकियत कहता है और उसे अपनी नशिस्तगाह और आरामगाह समझता है, तो वो ऐसा कहने से पूरा काफिर हो जाता है, और वो फकरो दरवेशी से कुछ हिस्सा नहीं पाता है। ऐ इब्ने आदम, कुत्ते से भी कमतर हो जा, क्योंकि कुत्ता जो एक अदना दर्जे का जानवर है, कोई मलकियत और सुकूनत नहीं रखता। यानी तालिब मौला को चाहिए कि वो एक अदना जानवर से ही उसकी ये खसलत हासिल करे और अपने आप को इस हदीस का मुस्ताक बनाए। हदीस, वक्फ जायदाद किसी की मलकियत नहीं होती, और जैसा कि मस्जिद किसी की मलकियत नहीं होती, वैसा ही फकीर भी हर एक चीज की मलकियत से आजाद होता है, और सजदागाह खाना खुदा होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक मुझको मालूम है जो तुम नहीं जानते, दोनों जहानों में अल्लाह ताला की जात के सिवा कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु जल्ला जलालुहु। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल
صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔